ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کتنے مسلمان تو ایسے ہیں وہ توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے، کھلے عام وہ شرک کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر، ان کی گردنوں پر آپ کو لال کالے پیلے دھاگے مل جائیں گے اور ان دھاگوں کو وہ مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہیں۔ کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر جا کر کے سر جھکاتی ہوئی ملیں گی؟ کتنے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی بابا کو اولاد دینے والا، مصیبت دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ اور وہی مسلمان جو اللہ کا درجہ کسی اور کو دیتا ہے، جب نماز میں آتا ہے اللہ کے سامنے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی نمک حرامی ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر رہنے والا، اللہ کی آکسیجن میں سانس لینے والا، اللہ کی روزی کھانے والا، اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا، اللہ کی دی گئی روزی روٹی پر جینے والا اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق وقال تعالى في مقام آخر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، دولت پور سملی بہٹا میں آج کا یہ پروگرام جو
مغرب کی نماز کے بعد سے شروع ہوا اور بڑے اہم خطابات آپ نے مختلف علماء کے سماعت فرمائے. مجھ سے پہلے ابھی نیپال کی سرزمین سے تشریف لائے ہوئے شیخ عظیم الدین رضوی حفظہ اللہ نے ایک مدلل خطاب آپ کے سامنے پیش کیا اتباع سنت کے حوالے سے. ان سے پہلے ہماری جماعت کے بزرگ عالم دین شیخ خورشید عالم مدنی حفظہ اللہ کا خطاب بھی آپ نے سماعت کیا. اور اب اس سلسلے کی آخری کڑی کے طور پر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اس وقت امت کن حالات سے دوچار ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہر شخص اس بات کو محسوس بھی کرتا ہے اور جانتا ہے. پوری دنیا میں ملت اسلامیہ کی کیا حالت ہے اور پھر ہمارے ملک میں امت مسلمہ کو کس کس موڑ پر اور کن کن چیلنجز کا سامنا ہے وہ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. ان حالات میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ موجودہ حالات میں ہم کیا کریں، ہمارا نوجوان کیا کرے، اس کی کیا رسپانسبلٹی ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہے، اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ روشنی آج کے خطاب میں ڈالوں. ہمارے بھائیوں نے یہ شامیانہ لگایا ہے بارش کے خطرے کے مد نظر، لیکن بارش تو نہیں ہوئی، لیکن اس شامیانے کی وجہ سے مقررین کے لیے مسئلہ بہت ہو گیا. موسم بہت، یہاں گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہو. بہرحال بڑی محنتوں سے، بڑی مشقتوں سے ہمارے نوجوانوں نے آج کی یہ مجلس سجائی ہے. دعا کیجیے اللہ ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور جتنے ہمارے بھائی بہن، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے مرد حضرات یہاں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے بھائیوں، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ حدید کی ایک آیت کریمہ میں نے پڑھی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے اور آپ سے کوسچن کیا ہے، ایک سوال کیا ہے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر کے تمہارے دل پگھل جائیں، تمہارے دل ڈر جائیں، تمہارے دل جھک جائیں؟ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر کب پیدا ہوگا؟ یہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کر رہا ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، لیکن تمہارے دل کی سختی میں کوئی کمی نہیں آ رہی ہے. تمہارا دل ویسے ہی کٹھور ہے، سخت ہے. تو کب تمہارا دل نرم ہوگا؟ کب تمہارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا؟ قرآن کریم کی اس آیت کو سامنے رکھیے اور پوری دنیا میں امت کے جو حالات ہیں، ذرا اپنے ذہن میں ان حالات کا ایک سرسری سا جائزہ لے لیجیے. فلسطین سے لے کر آپ کے ملک کی سرزمین پر روزانہ جو واقعات ہو رہے ہیں، جو حالات ہو رہے ہیں، ان سب کو دیکھنے کے بعد اب قرآن کی ذرا اس آیت کو پڑھیے. أَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اے ایمان والو، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کا کلام سن کر کے تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے؟
قرآن کی آیتوں کو سن کر کے تمہارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، تمہارے دل نرم پڑ جائیں، تمہارے دل جھک جائیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور کن حالات کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہمارا نوجوان خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہے، موج مستیوں میں لگا ہوا ہے، کوئی شراب کے نشے میں دھت ہے، کوئی بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے آن لائن یا آف لائن، کوئی غیر محرم سے باتیں کر کے لذت حاصل کر رہا ہے، کوئی زنا کے اڈوں پر پایا جا رہا ہے، کوئی اپنی طاقت کا غلط استعمال کر رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا زندگی کا یہی مقصد ہے میرے بھائی؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہماری زندگی کا پرپس کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اے میرے بندو، میں نے جنات اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تمہاری تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، تم اللہ کی توحید کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ ہمیں اللہ نے اپنی توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی توحید پر مرتے دم تک قائم رہنا ہے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، کتنے مسلمان تو ایسے ہیں وہ توحید کا مطلب ہی نہیں جانتے، کھلے عام وہ شرک کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھوں پر، ان کی گردنوں پر آپ کو لال کالے پیلے دھاگے مل جائیں گے اور ان دھاگوں کو وہ مشکل کشا بنا کے بیٹھے ہیں۔ کتنی مسلمان عورتیں آپ کو قبروں پر جا کر کے سر جھکاتی ہوئی ملیں گی۔ کتنے مسلمان اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی بزرگ کو، کسی پیر کو، کسی بابا کو اولاد دینے والا، مصیبت دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں۔ اور وہی مسلمان جو اللہ کا درجہ کسی اور کو دیتا ہے، جب نماز میں آتا ہے اللہ کے سامنے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی غداری ہے، کتنی بڑی نمک حرامی ہے کہ اللہ کی زمین پر، اللہ کی دھرتی پر رہنے والا، اللہ کی آکسیجن میں سانس لینے والا، اللہ کی روزی کھانے والا، اللہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا، اللہ کی دی گئی روزی روٹی پر جینے والا، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے میرے بھائی۔ آج مسلمان کو اپنی زندگی کا مقصد بھی نہیں معلوم۔ ہماری زندگی کا مقصد توحید ہے، توحید۔ ہم اللہ کی توحید پر چلنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے میری زندگی کا مقصد، میری زندگی، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ مسلمان اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہو۔ مسلمان آزاد نہیں ہے، جو چاہے جہاں جی چاہے منہ مار لے، جو جی چاہے کھا لے، جہاں جی چاہے چلا جائے۔ مسلمان اللہ کے قانون